الرحمن الرحیم اسناد الفعل الناقص الى المضارع، اسناد الفعل الناقص الى الضمائر کی بحث چل رہی ہے۔ کل ہم نے ماضی کے تعلق سے جان لیا، آج مضارع اور امر میں دیکھیں گے کہ کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ جب فعل ناقص کی اسناد ضمیر کی طرف کی جاتی ہے تب ان کے درمیان کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، کن صیغوں پہ تبدیلی پڑتی ہے اور کون سے صیغے ایسے ہیں جو اپنی حالت پہ باقی رہتے ہیں۔ تو آئیے اس کو بورڈ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے گردان کو ایک مرتبہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ یدعو، یہ کیا ہے؟ واوی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ واوی۔ یرمی، یہ کیا ہے؟ یائی۔ اور یرضا، یہ کیا ہے؟ الفی ہے کہ نہیں؟ اس کو کیا کہیں گے؟ الفی۔ یہ یائی، یہ واوی، تینوں کی الگ الگ گردان جو ہے فعل مضارع کی ہے، فعل امر کی ادھر جو ہے گردان۔ یدعو، یدعوانی ہے کہ نہیں؟ یدعو، یدعوان، یدعونا، یہاں پہ تبدیلی واقع ہے کہ نہیں؟ اس صیغے میں تدعو، تدعوان، یدعونا، دیکھنے میں کیا ہے؟ سیم ہے اوپر والا اور یہ، لیکن دونوں کا وزن کیا الگ ہے، دونوں کا وزن الگ ہے۔ تدعو، تدعوان، تدعونا، یہاں پہ بھی ایک کلمہ حذف ہے۔ تدعینا، اس کسرے کو جو ہے غور کرنا، اس کسرے پہ، یہاں پہ جو کسرہ ہے اس کو غور کرنا ہے۔ تدعینا، اسی طرح تدعوانی، تدعونا، اس پہ بھی غور کرنا ہے کیونکہ یہ تدعونا اور یہ تدعون دونوں سیم لگ رہے ہیں، جمع مذکر حاضر کے اور جمع مذکر مؤنث حاضر کے۔ ادعو، ندعو، ان دونوں میں کوئی بات نہیں۔ دیکھیے یائی کی مثال، یرمی، یرمیان، یرمونا، یہاں پہ کیا ہے؟ حذف ہے۔ جمع مذکر کے جتنے صیغے ہیں اس میں کیا ہے؟ لام کلمہ حذف ہوتا ہے۔ ہمیں دھیان میں یہ دینا ہے کہ کہاں پہ ما قبل ضمہ آئے گا اور کہاں پہ فتح آئے گا۔ ترمی، ترمیان، یرمینا، یہاں پہ دیکھیں یرمینا، ترمی، ترمیان، ترمیان، ترمونا، ترمینا، تدعینا کی طرح کیا ہے؟ ترمینا۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ یا سے پہلے ما قبل کیا ہے؟ کسرہ آیا، اس پہ دھیان دینا ہے۔ ترمیان، ترمینا، دیکھیں دونوں جو ہے ایک طرح کے لگ رہے ہیں۔ ارمی، نرمی۔ اب آتے ہیں الفی میں، یرضا، یرضیانی، یرضونا، یہاں پہ دیکھیں غور کیجئے، یہ تمام جو ہے جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں، جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں۔ یہاں پہ واو سے ما قبل فتحہ ہے، جبکہ واو سے ما قبل ان میں ضمہ ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ اس کو دھیان میں رکھنا ہے کہ کب ما قبل ضمہ ہوگا اور کب جو ہے فتحہ ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر واوی ہو یا یائی ہو تو واو سے ما قبل جمع مذکر غائب کے صیغے میں ضمہ ہوگا، جبکہ اگر الفی ہے یعنی آخری کلمہ الف ہے تو اس میں جمع مذکر غائب کے صیغے میں واو سے ما قبل فتحہ ہوگا، اس کو یاد رکھنا۔ جیسے ترضا، ترضیانی، یرضینا، یرضینا، یہاں پہ دیکھیے یرضینا، ترضا، ترضیانی، ترضونا، ترضونا، اس سب میں بھی دھیان میں رکھیں کہ لام کلمہ کیا ہے؟ حذف ہے، اور ما قبل مفتوح ہے، ادھر ما قبل کیا ہے؟ مضموم ہے۔ ترضینا، یہ دیکھیے ترضینا، یا سے ما قبل واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، یا سے ما قبل فتح ہے، جبکہ یہاں پہ دیکھیے ترمینا، یا سے ما قبل کسرہ ہے،
یہاں بھی تدعین یا سے ما قبل کسرہ ہے، تو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ یا مخاطبہ، یہ یا جو ہے اس یا کو کیا کہتے ہیں؟ یا مخاطبہ. یہ کون سا یا ہے؟ یا مخاطبہ سے ما قبل فتحہ کب ہوگا؟ الفی میں فتحہ ہوگا، یائی اور واوی میں کیا ہوگا؟ کسرہ ہوگا. یا سے ما قبل کیا ہوگا؟ واوی اور یائی میں کسرہ ہوگا. یرضیانی، ترضینا، ترضینا، ارضا نرضا، ارضا نرضا. تو یہ فعل مضارع کا جو ہے فعل مضارع کی گردان ہے. فعل امر کی گردان جو ہے ایک پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ ایک بار، اس کے بعد قاعدے میں داخل ہوں گے. یدعو سے اگر فعل امر کی گردان کرنے کے لیے کہا جائے تو کیا کہیں گے؟ ادعو. آخری والا جو حرف علت ہوتا ہے حذف ہو جاتا ہے فعل امر میں. ادعو، واو یہاں پہ حذف ہے، اور تثنیہ کا صیغہ ادعو وا، جمع کا صیغہ ادعو، واحد مؤنث کا صیغہ ادعی، پھر تثنیہ کا صیغہ سیم ہوگا ادعو وا، اور جمع مؤنث کا صیغہ ادعونا، 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 ادعونا. یرمی سے ہو جائے گا ارمی، ارمیا، ارمو، ارمی، ارمیا، ارمینا. یہاں پہ یرضا سے ہو جائے گا ارضا، ارضیا، ارضو، ارضا، ارضی، ارضیا، ارضینا. یہ سب میں جو دیکھیں یہاں پہ فتح نہ آئے گا. آئیے قاعدے کی طرف ہم آتے ہیں، یہاں پہ جو ہے سمجھ میں آئے گا. ان کانت لامہ الفن، ان کانت لامہ سے مراد یعنی فعل ناقص کا لام کلمہ اگر الف ہو، مثل یسعى ویخشى فإنه يسند على النحو التالی، ذیل کے طریقے پہ اسناد کیا جائے گا. اذا اسند الى واو الجماعہ، واو جماعت کی طرف اگر اسناد ہو، ویا المخاطبہ، یا مخاطبت کی طرف اسناد ہو، حذفت اللام وبقي الحرف الذي قبله مفتوحا. واو جماعت کے ساتھ یا مخاطبہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ الفی میں. اس والے میں غور کرنا ہے، ابھی پہلے میں ہم کس میں غور کر رہے ہیں؟ الفی میں. یرضا میں غور کر رہے ہیں. تو لام کلمہ حذف ہوگا. کب حذف ہوگا؟ واو جماعت کے ساتھ. واو جماعت کس میں آتا ہے؟ کتنے صیغوں میں؟ یہ والا صیغہ واو جماعت کا ہو گیا، واو جماعت کا ہو گیا کہ نہیں؟ اور اسی طرح جمع مذکر حاضر کا صیغہ کدھر ہے؟ ترضون، یہ ہے نا واو جماعت کا صیغہ، یہ واو جماعت کا صیغہ ہو گیا. تو واو جماعت کے ساتھ وہ اور یا مخاطبہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ لام کلمہ حذف ہو جائے گا. لام کلمہ کیا ہو جائے گا؟ حذف ہو جائے. تو یرضون، ترضون اور ترضینا، ان تینوں میں کیا ہوگا؟ لام کلمہ حذف ہو جائے گا. وبقي الحرف الذي قبله مفتوحا، اور اس سے ما قبل جو حرف ہے وہ مفتوح رہے گا. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم لیں یرضون، مثلا یرضون، یرضون، اصل میں کیا تھا؟ یہ یرضا ہے کہ نہیں؟ الف یہاں پہ حذف ہے کہ نہیں؟ یرضا ہے نا. یہ تو واو کیا واو الجماع ہے، واو الجماع ہے. یہاں کا الف حذف ہے، ضاد سے پہلے جو الف ہے وہ حذف ہے، ضاد کے بعد جو الف ہے وہ حذف ہے. تو لام کلمہ کیا ہے؟ حذف ہے. لام کلمہ کیا ہے؟ حذف ہے. اور واو سے ما قبل کیا فتح ہے کہ نہیں؟ باقی. یرضا جیسے تھا، جیسے یرضا تھا، یرضا تو فتح باقی ہے. فتح کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. یہ کس وزن پہ ہوگا؟ یفعون کے وزن پہ. یفعون، کیونکہ لام کلمہ حذف ہے. یفعون یہ کس میں ہوگا؟ الفی میں. یہ والے میں الفی. یہ کس کا قاعدہ ہے؟ الفی کا قاعدہ ہے یہ.
تو یسعون یخشون علی وزن یفعون. اسی طرح یا مخاطبہ کے ساتھ بھی تسعینا، تسعا اصل میں تھا، یہ تو یا مخاطبہ ہے، تفعلینا ہونا چاہیے ہے کہ نہیں، تخشا ہے کہ ہونا چاہیے. تو یہ ایک یا جو ہے حذف ہے، گویا کہ لام کلمہ کیا ہے، حذف ہے. تسعینا علی وزن تفعینا، تفعینا. اسی طرح امر کے صیغے میں دیکھیں اسعو، جمع کا صیغہ ہے، یہ واو جماعت کے ساتھ کیا ہوگا، ایک واو، اس کا لام کلمہ جو ہے حذف ہوگا اور ما قبل مفتوح باقی رہے گا، اسعو. اسی طرح اسعی کیا ہوگا، اس یہ واحد مؤنث امر کا صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر امر کا صیغہ اسعی، اسعی. تو یہاں پہ کیا ہوگا، ارضی، ارضی، سمجھ میں، اسعی ما قبل کیا ہوگا، مفتوح ہوگا، یا مخاطبہ سے ما قبل مفتوح ہوگا. تو اسعی کس وزن پہ ہوگا، اسعی، افعی، لام کلمہ حذف ہے، افعی. اسعو کس وزن پہ ہوگا، افعو. وَإِذَا أُسْنِدَ إِلَىٰ أَلِفِ الْإِثْنَيْنِ أَوْ نُونِ النِّسْوَةِ أَوْ لَحِقَتْهُ نُونُ التَّوْكِيدِ قُلِبَتِ الْأَلِفُ يَاءً. اگر یہ الفی، یہ والی گردان الف اثنین کے ساتھ ہو یا نون نسوہ کے ساتھ ہو. نون نسوہ کتنے صیغوں میں آتا ہے، دو صیغوں میں، جمع مذکر مؤنث غائب اور حاضر. اور الف الاثنین کتنے میں آتا ہے، 4 صیغوں میں الف الاثنین آتا ہے. گویا کہ 6 صیغوں میں، کل کتنے صیغوں میں، 6 صیغوں میں کیا ہوگا، قلبت الالف یاء، الف کو کس میں بدل دیں گے، یا میں. تو یہ مؤنث تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ، 4 ہو گئے. نون النسوہ میں بھی کیا ہوگا، اس میں بھی دیکھا آپ نے، ترضا سے کیا ہوگا، ترضا یعنی، ترضا سے ہے کہ نہیں، یرضا سے یرضا یعنی. الف جو تھا یہ کس میں بدل گیا، یا میں بدل گیا. تو یا ایسے یرضا ہے، یرضا ہے نا، یہ تثنیہ کیسے ہو جائے گا، یرضا یعنی، یرضا یعنی. یہ جو الف ہے یہ یا میں بدلا ہے کہ نہیں، یہاں پہ سمجھ میں آیا. اسی طرح نون نسوہ میں بھی الف یا میں بدل جائے گا، جیسے کیا ہے، یرضینا، یہ ہے نا، یرضینا، یہ دیکھ رہے ہیں، یرضینا، تو یرضا اصل میں تھا ہے کہ نہیں، یرضا. تو نون نسوہ صرف لگانا ہے، یفعلنا ہوتا ہے نا، یفعلنا. تو یا کہاں سے آیا، یہ یا کیا، الف سے بدلا ہوا ہے، یا ہے کہ نہیں. یردان اس طرح ہونا چاہیے، یفعلنا کے وزن پہ کیا ہونا چاہیے، یردان، کچھ اس طرح ہونا چاہیے. یردان اصل میں کیا ہونا چاہیے، یردان ہے کہ نہیں. اسی طرح نا یفعلنا، یردانا، یردانا نہ ہونا چاہیے، یفعلنا یردان. یہ جو الف ہے یہ کس میں بدل گیا، یا یرضینا ہوا، یرضینا. اسی سے ترضینا ہوا، یرضینا اور ترضینا. تو 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث کے صیغے. او لحقتہ نون التوکید، یا ہے کہ نون توکید اگر فعل مضارع کے ساتھ یا امر کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی یا کو کیا کریں گے، الف کو یا سے بدل دیں گے، الف کو کیا کریں گے، یا سے بدل دیں گے. جیسے یرضا ہے تو نون تاکید کے ساتھ اس کی گردان کیسے ہوتی ہے کہ نہیں، لیرضین ہوتا ہے نا، لیرضین. نون توکید خفیفہ ہو یا ثقیلہ ہو تو سب میں کیا ہوتا ہے، وہ یا میں بدلا ہوتا ہے، الف کو کس میں بدلا ہوتا ہے، یا. یرضا کیا ہو جاتا ہے، لیرضین، لیرضین. یخشا کیا ہوتا ہے، لیخشین. تو یہ بات سمجھ میں آئی. فعل امر کی مثال اسعا یا، تثنیہ کا صیغہ اسعا، اسعیا، ارضا یا، ارضا، ارضا یا ہے نا، ارضا یا، یہ اسعا یا. تو یہاں پہ بھی جو یا ہے یہ الف سے یہ بدلا ہوا ہے، اصل میں الف ہے وہاں پہ، ارضا کچھ اس طرح ہونا چاہیے لیکن یہ بدلا ہوا ہے. جیسے اسعینا نون نسوہ کے ساتھ
اسعین ارضین، اسعین ارضین، اسعین یہ نون توکید ہے، اسعین یہ نون توکید ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ الفی ہے۔ پہلی والی جو یہ بات ہو گئی کس کے ساتھ ہے؟ یہ الفی ہے۔ اب یہاں دوسرا شروع ہو رہا ہے واوی اور یائی۔ وَإِذَا كَانَتْ لَامُهُ وَاوًا أَوْ يَاءً، اگر لام کلمہ واو ہو یا یا ہو، مثل یدعو یرمی، واو کلمہ کیا ہے یہاں پہ؟ یدعو میں واو ہے، یرمی میں یا ہے، فَإِنَّهُ يُسْنَدُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي اذا اسند الى واو الجماعت او یاء المخاطبت حذفت اللام، حذفت اللام سے مراد کیا ہے؟ واو یا یا کو حذف کیا جائے گا۔ وَيُضَمُّ مَا قَبْلَ الْوَاوِ وَيُكْسَرُ مَا قَبْلَ الْيَاءِ، يُضَمُّ مَا قَبْلَ الْوَاوِ وَيُكْسَرُ مَا قَبْلَ الْيَاءِ، واو سے پہلے کو ضمہ دیں گے اور یا سے پہلے کو کیا دیں گے؟ کسرہ دیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پہ کیا تھا؟ بقی الحرف مفتوحا، اوپر والے میں کیا تھا؟ بقی الحرف، جیسے یسعا سے یسعون، لیکن یدعو ہے کہ نہیں؟ یدعون، یرمی سے یرمونا نہیں ہوگا، یرمونا ہوگا۔ تو یہاں پہ دیکھیے واو جماعت ہونا چاہیے، یہ یا المخاطب ہے کہ نہیں؟ سیم ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا، وہی چیز سیم ہے، بس حرکت کیا ہے بدل گیا۔ وہاں بھی لام کلمہ حذف ہو رہا ہے، یہاں بھی لام کلمہ حذف ہو رہا ہے، بس حرکت کی تبدیلی پہ غور کرنا۔ جیسے یدعون، یدعون اصل میں کیا تھا؟ یدعون، یفعلون، یدعون، یہ نہ تھا؟ اس میں کون سا واو حذف ہے؟ یہ لام کلمہ والا واو، اور یہ واو جو ضمیر ہے وہ باقی ہے، تو اس لیے اس کا وزن کیا ہو گیا؟ یفعون، اس کا وزن کیا ہو گیا؟ یفعون، یدعون کا وزن کیا ہے؟ یفعون۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یرمون، یرمی سے ہے یرمون، اصل میں کیا تھا؟ یہ یرمیون، یرمی یا نہ ہے، یرمیون، یون ہے کہ نہیں؟ یرمیون، یہ یا کیا حذف ہے، اور یہ ما قبل کے کسرے کو کس میں بدل دیا؟ ضمے میں، یرمونا ہو گیا، یرمونا۔ تو یہ واو جماعت کے ساتھ یرمونا ہو یا تدعونا ہو، دونوں ایک ہی ہے، جمع مذکر غائب کے یا حاضر کے، دونوں ایک ہی طرح ہوں گے۔ واحد مؤنث حاضر کے صیغے کی دیکھیں، تدعینا، یہاں بھی کیا ہے؟ لام کلمہ حذف ہے، تدعینا، تفعلینا کے وزن پر اگر ہوتا تو کیا ہوتا؟ تفعلینا، تدعینا، تدعینا، ڈبل یا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پہ بھی گویا کہ ایک یا جو ہے لام کلمہ حذف ہے، اور ما قبل کیا ہے؟ مکسور۔ اسی طرح ترمینا، اصل میں کیا تھا؟ ترمینا، تو ایک لام کلمہ کیا حذف ہے اور ما قبل کیا ہے؟ مکسور ہے، اس کا وزن کیا ہوگا؟ تفعینا، تفعینا۔ امر کا صیغہ دیکھیں، ادعو، ادعو، بس سمجھ رہا؟ ادعو، یہاں بھی لام کلمہ حذف ہے، ما قبل ضمہ ہے۔ ارمو، یہاں بھی اس کا وزن بھی کیا ہے؟ افعو، ارمو کا وزن افعو اور ادعو کا وزن افعو، ہے کہ نہیں؟ ادعی، یا مخاطبہ کے ساتھ، ادعی، ارمی، ادعی اور ارمی۔ تو یہاں بھی کیا ہے؟ لام کلمہ حذف ہے، اور یا مخاطبہ سے ما قبل کیا؟ کسرہ ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ لام کلمہ حذف ہوگا، واو اور یا، اور ما قبل، واو کے ما قبل ضمہ ہوگا اور یا کے ما قبل کسرہ ہوگا۔ وَإِذَا أُسْنِدَ إِلَىٰ أَلِفِ الْإِثْنَيْنِ أَوْ نُونِ النِّسْوَةِ بَقِيَتِ اللَّامُ كَمَا هِيَ، اگر الف اثنین یا نون نسوہ کی طرف اسناد ہو تو لام جوں کا توں باقی رہے گا، جوں کا توں کیا کرے گا؟ باقی رہے گا۔ یہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ یا میں بدل رہا تھا الفی، لیکن واوی اور یائی کیا ہے؟ جوں کا توں باقی رہے گا۔ جیسے یدعو ہے، اس سے تثنیہ کا صیغہ یدعوانی، یدعو سے یدعو صرف الف اور نون بڑھ گیا۔ یرمی یعنی، ادعو و، یہ
امر کا صیغہ ہے، ارمی یا یدعو، یدعونا نون النسوہ، یدعونا، یدعو تھا ہی پہلے سے، اتنا تھا ہی کہ نہیں پہلے سے۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے کہ یدعونا یہاں بھی ہے، یدعونا ہے کہ نہیں یہاں پہ، یدعونا، لیکن اس کا وزن کیا، یفعونا، لیکن یہ جو یدعو ہے، یدعونا، اس کا وزن ہے یفعلنا، یدعونا یفعلنا، اس کا وزن کیا ہے، یفعلنا، اور اس کا وزن کیا ہے، یفعونا۔ اگر کہا جائے الرجال، الرجال یدعون، اور نیچے دیکھ یدعون کا وزن مت لاؤ تو کیا کہیں گے، یفعون۔ اور اگر کہے النساء یدعون، اس کا وزن بتاؤ تو کیا کہیں گے، یفعون۔ دونوں لفظ سیم ہے لیکن وزن کیا ہے، فرق ہے، کیا ہے، کیوں، کیونکہ یہاں پہ کوئی حذف نہیں ہے، یہاں پہ کوئی حذف نہیں ہے، بقیت اللام کما ہی ہے، لام جیسا تھا ویسا ہی باقی ہے، صرف نون نسوہ ہم نے بڑھا دیا۔ یرمینا، یرمی تھا ہی پہلے سے، نون بڑھا دیا۔ ادعو تھا ہی، ادعونا، ادعونا ہے کہ نہیں۔ ارمی تھا پہلے سے، ارمینا، ارمینا۔ تو یہ پہلا والا جو ہے الف کا قاعدہ ہے، جس میں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ صرف جمع مذکر غائب کے صیغے کو، حاضر کے صیغوں کو، سمجھ میں آیا کہ نہیں، جمع مذکر کے صیغے کو دھیان میں رکھنا ہے، وہاں پہ تبدیلی ہوتی ہے۔ الفی ہے تب لام کلمہ تو حذف سب میں ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا، لام کلمہ سب میں حذف ہوتا ہے، البتہ الفی میں ماقبل مفتوح ہوتا ہے، اور واوی اور یائی میں ماقبل کیا ہوتا ہے، مضموم ہوتا ہے۔ اس کو، اس تبدیلی کو دھیان میں۔ اسی طرح اگر الفی ہے تو تثنیہ کے صیغے میں الف یا میں بدل جاتا ہے، اس کو دھیان میں رکھنا ہے۔ جبکہ اگر واوی اور یائی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں واوی اور وائی میں دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑا، باقی صیغوں میں الف یعنی تثنیہ کے صیغے میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح نون نسوہ کے صیغے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اوپر میں کیا ہوتا ہے، الفی والا میں، اس لائن والے میں فرق پڑتا ہے، فرق کیا ہے، پڑتا ہے، کیا پڑتا ہے، الف میں بدل جاتا ہے۔ اس والے صیغے میں دیکھیں الف میں بدلاؤ، اس والے صیغے میں کوئی فرق نہیں پڑا، تو اس کو دھیان میں رکھنا ہے۔ تو اسی پر آج کا سبق ختم کیا جاتا ہے، امید کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔